السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عقیقہ جو ہے یہ ایک الگ عمل ہے، کیونکہ عقیقہ بچے کی پیدائش سے 7ویں دن میں جا کر کیا جاتا ہے، اور قربانی جو ہے وہ 1 سال کے بعد ہم کرتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے کیا ہے۔ تو وہ فرمان یہ ہے کہ جب بچے کا 7واں دن ہو اور لڑکا ہے تو اس کے لیے پھر 2 جانیں ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو پھر اس کے لیے 1 جان ہے۔ جان کا حکم ہے، اور جان ایک جانور کے اندر ہوتی ہے، یعنی کہ بچے کے لیے، لڑکے کے لیے 2 جانیں ہیں۔ 2 جانوں سے مراد کیا ہے؟ وہ بکری ہو، بکرا ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، یہ وہ جانور ہیں کہ جن کا عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، اور آپ نے ان کا حکم دیا۔ اور سنن البیہقی کی روایت ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے کے بعد جو ہے نا وہ اولاد جو ہے نا وہ عطا کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کے عقیقے کے لیے اونٹ کو ذبح کروں گا۔ تو جب ہماری ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ کام کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کے لیے 2 جانوں کو مقرر کیا ہے، اور اس کا حکم بھی بیان کر دیا کہ لڑکے کے لیے 2 جانیں ہیں، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، اور لڑکی کے لیے 1 جان ہے، لہٰذا تم نے عقیقے کے لیے اونٹ کو ذبح نہیں کرنا۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر اونٹ وافر تھے، پھر اسی طرح بڑے جانور بھی وافر تھے، لیکن کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے جانور کے لیے حکم دیا ہو عقیقہ کرنے کا، پھر اسی طرح قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہو، تو اس کی کوئی سند نہیں ملتی۔